بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں کے بارے میں مسلمان کو کس قسم کے عقائد رکھنے چاہیے؟ فرشتے اجسام نوری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں۔ وہ وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے، خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصدن نہ سہون نہ خطان۔ وہ اللہ کے معصوم بندے ہیں، ہر قسم کے صغیر و کبائر سے پاک ہیں، یعنی ہر قسم کے صغیر اور کبیرہ گناہوں سے وہ پاک ہیں۔ ان کو مختلف خدمتیں سپرد ہیں۔ بعض کے ذمے حضرات انبیاء کرام کی خدمت میں وحی لانا، کسی کے متعلق پانی برسانا، کسی کے متعلق ہوا چلانا، کسی کے متعلق روزی پہنچانا، کسی کے ذمہ ماں کے پیٹ میں بچہ کی صورت بنانا، کسی کے متعلق بدن انسان کے اندر تصرف کرنا، کسی کے متعلق انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا، کسی کے متعلق ذاکرین کا مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا۔ ذاکرین کا یعنی جو وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں۔ کسی کے متعلق انسان کے نام اعمال لکھنا، بتوں کا دربار رسالت میں حاضر ہونا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونا، ان کی خدمت میں حاضر ہونا، کسی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار میں مسلمانوں کا صلاۃ والسلام پہنچانا، بعضوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا، کسی کے ذمہ قبض روح کرنا، بعضوں کے ذمہ عذاب کرنا، کسی کے متعلق سور پھونکنا، اور ان کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو ملائکہ انجام دیتے ہیں۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے۔ ان کی تعداد وہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا، اور اس کے بتائے سے اس کا رسول، یعنی اللہ اور اس کا رسول ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتے ہیں۔ 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، جبرائیل و میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام، اور یہ سب ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ کسی فرشتہ کے ساتھ ادنا گستاخی کفر ہے۔ جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا مبغوض کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ملک الموت یا عزرائیل آ گیا، یہ قریب بکلمہ کفر ہے، یہ کلمہ کفر کے بہت قریب ہے یہ بات کہنا۔ فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ اس کے بعد جنوں کا بیان ہے کہ جنوں کے بارے میں کس قسم کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں سے بعض کو یہ طاقت دی گئی کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں۔ یہ سب انسان کی طرح ذی عقل اور ارواح و اجسام والے ہیں۔ ان میں توالد و تناسل ہوتا ہے، یعنی جس طرح انسانوں میں مرد اور عورت ہوتے ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جیتے مرتے ہیں۔ ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی، مگر ان کے کفار انسانوں کی بنسبت بہت زیادہ ہیں، اور ان میں مسلمان نیک بھی ہیں، فاسق بھی، سنی بھی ہیں، بد مذہب بھی، اور ان میں فاسقوں کی تعداد بنسبت انسان کے زیادہ ہے۔ ان کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے۔